اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اس روز اپنے عرش کا سایہ فراہم کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. آخرت کے احوال میں جھانکنا بڑا ہی ہولناک ہے. انسان کی روح کانپ جاتی ہے جب وہ قرآن و حدیث میں قیامت کے مناظر کے بارے میں پڑھتا ہے. یہ ساری زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی، جتنے بھی اس پر مکانات ہیں سب ختم کر دیے جائیں گے، درخت ختم کر دیے جائیں گے، پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے، اور ایک چٹیل میدان اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، کہیں کوئی سایہ نہیں بچے گا. 50,000 سال کا دن ہوگا. مادرزاد ننگے انسان اٹھائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. سب کی نگاہیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، اور اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے سے لوگ کپکپا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ کمر تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں. ایسے عالم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالی وفد کی صورت میں اپنے پاس بلائے گا. میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جیسے شاہی وفد ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالی متقین کو اپنے پاس بلائیں گے، اور ان کو اپنے عرش کا ایسا ٹھنڈا اور میٹھا لطیف سایہ فراہم کریں گے کہ انہیں 50,000 سال کا دن محسوس ہی نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے جو انہوں نے گزارا. تو آج بھائیوں ہمارے پاس ٹائم ہے، جوانی ہے، صحت ہے، فراغت ہے، پیسے ہیں، اور کل کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ پیسہ ہوگا، نہ کوئی حالت ہوگی انسان کی، نہ جسم پر کپڑے ہوں گے، اور جیب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیب ہوگی ہی نہیں تو اس میں کیا ہوگا. فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز محشر کی ہولناکیوں سے بچا کر
اپنا خصوصی مہمان بنا لے گا۔ کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا پہلا آدمی وہ ہے کہ امام عادل، وہ صاحب اقتدار، وہ ادارے کا سربراہ، وہ گھر کا سربراہ جو اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے۔ اگر اپنے بیٹے پر بھی آ جائے، بیٹا بھی کوئی جرم کر لے تو اس کو بھی سزا اسی طرح دے جس طرح ایک غیر آدمی کو دیتا ہے۔ یہ ہے امام عادل، اور یہ اس لائق ہے کہ اس کو شاہی مہمان بنایا جائے قیامت کے دن۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان جس نے بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جوانی میں ہی اللہ کی عبادت کا اسے شوق ہے، اور وہ ہر وقت آخرت کی فکر میں مبتلا ہے۔ ایک محدث جب فوت ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ واہ قتیل جہنم، کہا کہ میرے اس بیٹے کو جہنم کے خوف نے قتل کر دیا۔ اتنا جہنم کا خوف ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہتا تھا کہ اسی خوف کے ساتھ وہ مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وہ نوجوان جسے ہر وقت آخرت کی فکر ہے اور وہ اپنی جوانی میں اپنی خواہشات اور اپنی شہوات پر قابو پا کے رکھتا ہے، یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا مہمان خصوصی بنائے۔ شہوت کا صحیح استعمال اور غلط استعمال، ان میں کتنا فرق ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے شرعی طریقے سے شادی کی، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے سے گھر بھر میں خوشیاں پھیل گئیں، آنگن خوشیوں سے بھر گیا، مبارکبادوں کے قلقلے برپا ہوئے، اور پھر آپ نے اس کو قرآن مجید پڑھایا، قرآن مجید یاد کرایا، پھر اس کو دنیاوی تعلیم دلوائی، اس کو ایک ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ایک اچھا صنعتکار بنایا، ایک تاجر بنایا، ایک استاد بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، تو وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدے کا باعث ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس نے اپنی اس شہوت کا غلط استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ ایک صاحب کا دروازہ کسی نے فجر کے وقت کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی بھی نہیں تھا، نیچے ان کی نگاہ پڑی تو وہ لفافے میں لپٹا ہوا ایک نومولود بچہ، کوئی خاتون ان کے دروازے پہ ڈال کے دوڑ گئی۔ ایک یہ بچہ ہے جس کو اس کے والدین اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک وہ بچہ ہے جس کے آنے سے خوشیاں ہی خوشیاں، مبارکبادیں ہی مبارکبادیں، اور دنیا اور آخرت آپ کی سنور گئی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بچہ جائز اور حلال طریقے سے پیدا ہوا ہے، اور یہ بچہ ناجائز اور حرام طریقے سے پیدا کیا گیا۔ تو فرمایا وہ نوجوان جو اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہے اور جوانی میں اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور جوانی میں اپنے کریکٹر کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے ہاں مولانا عبید اللہ غازی مرحوم اس کی زندہ مثال تھے
کہ نوجوانی ہی کے عالم میں ان کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی اور آخرت کا خوف طاری رہتا، اور وہ اپنی ہر بات میں اور ہر کام میں شرعی حکم کو دیکھتے اور اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس کے مطابق چلتے۔ آج ساری دنیا، ساری ہماری برادری اس بات پر متفق ہے کہ ان جیسا نوجوان ہماری برادری میں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا دوسرا آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ، مسجد کے ساتھ اس کا بڑا تعلق، ہر وقت مسجد میں بیٹھ کر اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے، اور مسجد سے نماز پڑھ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک وہ مسجد میں اپنی مصلی والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، یا اللہ اس آدمی پر رحم فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما، یہ تیرے گھر میں نماز ادا کرنے کے بعد بھی بیٹھا ہے۔ تو مسجد میں بیٹھنا اور مسجد کا ہی ہر وقت فکر ہونا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنا، یہ ایک ایسے کامیاب مسلمان کی نشانی ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی مہمان خصوصی بنا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ باقی جو 5 حضرات ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ پھر کریں، وقت تھوڑا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔